بھی دکھا دیتا ہوں, وہ بھی کہتا ہے کوئی پنشمنٹ نہیں ہے جانور کے ساتھ کرنے کے ساتھ. سر کیا کریں گے اب آپ؟ آپ نے آدم صاحب یہاں پہ, میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ہاں, آدم صاحب نے یہاں پہ دو بات بولی. وہ بات تو اپنی جگہ کہ ایک صحیح حدیث اور واضح حدیث ہوتی ہے, تو حد کے لیے آپ کو صحیح کو ہی لینا پڑے گا, حسن سے نہیں لے سکتے. یہ مطلب ہمارا آپ کا اصول نہیں ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے اسکالرس کا اصول رہا ہے. رہی بات یہ جو آپ نے حدیث بیان کری, آپ نے بولا اگر ایک اصول لے لیں ہم تو حسن والی نیچے چلی جائے گی اور صحیح والی اوپر آ جائے گی, تو گیم خراب ہو جائے گا. یہ آدم بھائی صرف صحیح کے کیس میں نہیں ہے بلکہ شاذ حدیث ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف ایک ہی اکرمہ اور ابن عباس صحیح روایت ہے, تو یہ خالی صحیح ہونے کی بنیاد پہ ہم اس کو حد میں نہیں لے سکتے. یہ اکلوتے نیریٹر ہیں جہاں سے مارنے کا آ رہا ہے, تو اس لیے وہ ویسے ہی ویک ہے. اس کی وجہ سے اسکالرس نے الگ الگ اوپینین دیے ہیں اپنے. جو پھر جب تعزیری حکم آتا ہے تو کوئی معاف بھی کر سکتا ہے, کوئی حد بھی جاری کر سکتا ہے. اس میں پھر فلیکسیبلٹی رہتی ہے اور اختلاف رائے آتا ہے. تو یہ تو رہی میری پہلی بات. سر آپ نے یہی پہ میں پہلے آنسر دے دوں اس پہلی بات کا, تاکہ دوسری بات میں پہلی بات گم نہ ہو جائے, اگر آپ اجازت دیں تو. نہیں, ارے بتائیں بتائیں. سر دیکھیں, اب آپ نے جو اتنی لمبی تمہید باندھی نا, یہ تمہید میں ونس اگین دونوں حدیثیں احد ہیں. اگر آپ احد ٹھیک پہ جاتے ہیں تو حسن حدیث بھی احد ہے اور صحیح حدیث بھی احد ہے. ٹھیک اور ہو جو یہ والی میں حدیث دکھا رہا ہوں جو دونوں کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے, یہ بھی حسن ہے اور یہ بھی احد ہے. سر ٹھیک دیکھیں, اوکے آپ کے پاس تینوں احد حدیثیں ہیں, ٹھیک ٹھیک ہے. اب ٹھیک. اگر تینوں احد حدیثیں ہیں تو سب سے ہائیسٹ رینک کس کا ہے میرے بھائی, یہ بتائیں. نہیں, یہ تو اب میتھمیٹکس تو نہیں چل رہی نا. نہیں, بات میتھمیٹکس یہ کی بات نہیں کری, رینکنگ کی بات کر رہا ہوں. سر نہیں, حدیث ٹھیک ہے, سائنسز رینکنگ میں, میں تو صحیح حدیث صحیح اوپر سائنسز رہتا میں, ہے. ہاں صحیح تھینک یو اوپر سو ویری رہتا ہے. مچ. سر میں ہاں, یہ تو 1 بہت 2 3 سمپل بات ہے. میتھس سر میتھس کا سائنس سے, میتھس کا سر کسی بھی ریلیجن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. میں ایگری کرتا ہوں, میتھس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کا رینک, کس ورلڈ کا رینک سب سے اوپر ہوگا. صحیح والے کا ہوگا نا سر. ہاں, مطلب صحیح والے کا ہوگا حسن والے سے. تو بس پھر سر اتنی سی بات ہو گئی. اگر آپ کسی طریقے سے صحیح حدیث کو منکر کیٹیگری میں لے آئیں, کسی طریقے سے آپ ثابت کر دیں کہ جی جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر ایک شخص یا دو شخص چین آف نریٹر میں غلط ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس حدیث کو منکر کیٹیگری میں اگر لے کے آ جائیں تو پھر لڑائی ہوئے گی حسن حدیث کی حسن حدیث کے ساتھ, رائٹ. تو جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئے گی تو پھر کس کا آنسر مانا جائے گا؟ محدثین اسلام کا آنسر مانا جائے گا, رائٹ. ٹھیک کیونکہ آپ کے ٹھیک. محدثین نکلے, انہوں نے فقہ بنایا, ٹھیک ہے, فقہ بنایا, اور وہ فقہ کے اوپر لاسٹ, اس کی جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی میرے خیال میں فرائیڈے کو, اس میں میں نے امام ابو حنیفہ اور امام شافی دونوں کے فقہ کی کتابوں میں سے دکھایا تھا کہ کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے. تو انسان کے اوپر, جانور کی بات نہیں کر رہا, انسان کے اوپر کوئی حد پنشمنٹ نہیں ہے. تو بھائی جس بندے نے یہ ہینیس ایکٹ کیا, جانور تو بے زبان ہے, جس بندے نے یہ ہینیس ایکٹ کیا, یہ گندا شرمناک عمل کیا, اس بندے کے اوپر ہی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے یار. تو جانور کو تو چھوڑ ہی دینا آپ. ٹھیک, میں آپ نے سوال سمجھ گیا. آپ نے بولا کہ بھائی ایک طرف ایکٹ کو برا بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف بری بھی کر دے رہے ہیں, یہی سوال ہے نا. جی سر, تو جانور تو بہت دور کی بات رہے گی, جانور کو مارو نہ مارو جی, جانور گندا ہو گیا یا جانور اچھا رہ گیا, وہ جو بھی تھا وہ تو بہت دور کی بات رہے گی. اب آپ آ گئے ہیں, دیکھیں جو عام لوگ آتے ہیں نا ان کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں ڈفرنٹ طریقے سے. آپ جیسا بندہ جب آتا ہے آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے ڈفرنٹ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر آ کے, چلیں, وہ شکریہ. فرق ڈسکشن ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں, جانور کو مارے یا نہ مارے, جانور کو تو ویسے ذبح کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے, جانور کی تو ہنٹنگ بھی ہوتی ہے, جانور کو تو ساتھ تو بہت سارا کچھ کر لیتے ہیں. وہ تو چلو اس کو آپ نے اتنا ذلیل کر دیا, چلو مان لیا کہ وہ بکرا یا بکری تھی یار, اس کی قربانی دینی تھی اللہ میاں کے آگے بعد میں, تو کوئی اور بندہ اس کی قربانی نہ دے دے, اس کو آپ نے گندا کر دیا ہوا ہے اس لیے مار ڈالو. آپ لوگوں کے پاس بہت آنسرز ہیں, آپ کے علماء دین کے پاس بہت آنسر ہیں اس کے اوپر نا. لیکن ایونچولی اگر ہم بات کریں گے صرف ہیومینٹی کے اوپر رہ کے تو پھر مسئلہ ہے. لیکن چلے آپ کے علماء کے کچھ آنسرز ہیں, ہم لے لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ لے لیتے ہیں نا. آرگیومنٹ کسی جگہ پہ ایک لیول پہ آئیں گے تو پھر ہم بات آگے چلا سکتے ہیں نا. لیکن اس بندے نے جس نے اتنا گندا ایکٹ کیا, اس کے ساتھ کیوں کوئی نہیں ہے, یہ بتائیں نا سب سے پہلے مجھے. ہاں جی, میں آپ کی بات کو ایک مزید ایک لیول تک بڑھانا چاہوں گا آگے. پلیز. میں نے ابھی ذاتی طور پہ میں نے ریفرنس چیک نہیں کیا, لیکن میں نے بہت سنا ہے کہ کچھ کتابوں میں ایسا بھی ملتا ہے, فقہی کتابوں میں, کہ اگر ایسے معاملات کسی کے ساتھ ہو جائیں, جانور کے ساتھ معاملات ہو جائیں,
اور اگر ایجیکولیشن نہ ہو تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو آپ مان لیں، لیکن میں نہیں دیکھیں میں آپ یہ اب آپ کو چھوٹے بتا لیول رہا کے دیکھیں میرے بھائی، اب آپ چھوٹے لیول ہوں. کے بندوں کے پاس آ گئے نا. دیکھیں نہیں ایک ہوتا نہیں محدث، میں ٹھیک ہے، کیا امام شافی نے ہاں ایسا کہا میں یا امام ابو حنیفہ نہیں نے ایسا میں کہا؟ نہیں کہا. ٹھیک ہے نا سر، ان کو میں چھوڑ دیں. میں سر دیکھیں اپنا یہ یہ جو جواب میں نے ہاں دیا ہے، یہ جواب میں نے دیا، میں نے جن لوگوں نے کہا ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، مطلب اپنے جواب کے سپورٹ میں نہیں دے رہا میں. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیول کی بھی گندگی ہمارے فقہ میں موجود ہے. میں ایک گندگی سر، کے ورڈ استعمال کر یہ رہا ہوں آپ جو نے کہ پتا ہے، میں گندگی ہے. بتاؤں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیوں دیا. آپ نے میرے آنسر کو ڈیریل کرنے کے لیے دیا میرے بھائی، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں سر امام شافی، امام مالک، امام حنبل لیول کے اوپر بندوں کی. سر ان کے ہوں. سامنے نارمل، اگر فار ایگزامپل میں حضرت محمد کے کول کے سامنے آپ کے آج کے کوئی امام ہے اس کا کول رکھ دوں، آپ مجھے کہیں گے یار ایڈم پاگل ہو گئے ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ حدیث کو چھوڑ کے اس بندے کو مانو. تو یار ایسے تو نہ کریں نا سر، یہ ڈیریل نہ کریں سر ٹاک کو. ہم بڑی اچھی ڈسکشن کرتے ہیں سر، اسی لیول پہ رکھیں. نہیں آپ اس کو غلط لے جا رہے ہیں. میں نے ایک مثال دی، چلے آپ کو لگا میں ڈیریل کرنے کے لیے دے رہا ہوں، چلے وہ واپس لیتا ہوں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی خراب چیزیں بھی ہیں جس کو ہم نہیں مانتے. بات یہ ہے کہ بھائی جانور کے ساتھ کیا کیوں سزا نہیں ہے؟ یہ آپ کا سوال بہت لاجیکل ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سزاؤں سے بچایا گیا ہے، یہاں تک ہمیں روایتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے آدم، کسی کو جان سے مارنے کے لیے انسان کے ہمارے پاس قطعی طور پہ ثبوت ہونا چاہیے. صرف ہم اس کے کرائم کی ہینیس ہونے کی بنیاد پہ جان سے مارنے کا حکم نہیں لگا سکتے. وہ چیز قطعی طور پہ قرآن سے ثابت ہونی چاہیے. تو جب قرآن سے چیز نکل گئی، اب اس کو جان سے مارنا ثابت نہیں ہو سکتا، تو اس کے علاوہ پھر یہ کہ کوئی بھی کرائم، کوئی بھی سزا آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب ابھی سوال تو آپ کا واجب رہے گا کہ بھائی کیوں جان سے نہیں مارا یا کیوں ہاتھ پیر نہیں توڑے. اس پہ میں آپ کو ڈسپیوٹ نہیں کروں گا. میں بولوں گا ٹھیک ہے سخت سے سخت ہونی چاہیے تھی. پھر میں آپ سے اگلا یہ بھی پوچھ لوں گا، ہو سکتا ہے کہ اور کلچرز میں اور کنٹریز کے قانون میں، ایون بائبل میں، مجھے نہیں پتا، مجھے اگر بتائیں، یا جوڈائزم میں کیا سزا ہے اگر ایسے معاملات ہوں. تو یہاں کوئی سر سزا دیکھیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں کوئی بات نہیں، ابھی دوبارہ آتے ہیں اس بات پہ. آپ نے 3 سوال مجھ سے کیے اور 3 سوالوں کا جواب خود بخود دینا شروع کر دیا. سر دیکھیں، ٹھیک ٹھیک ہے. حد ابھی سر بندے کو مارو یا نہ مارو، قتل کرو یا نہ کرو، اگر تو جی قرآن میں سے لینا ہے تو پھر رجم کی آیت ہی نہیں ہے قرآن کے اندر. رجم سمجھتے ہیں نا، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، ٹھیک ہے. اب سٹوننگ ٹو ڈیتھ آن دا فورنیکیشن، یعنی کہ اللیگل سیکشل ایکٹ کے اوپر جو آپ سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا ہے، چاہے وہ مرد کے لیے ہو چاہے وہ عورت کے لیے ہو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہونی چاہیے. رجم کی کوئی بھی آیت جو ہے قرآن میں ہے ہی نہیں. آپ کو بھی اس چیز کا پتا ہے، مجھے بھی اس چیز کا پتا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہینیس قسم کی سزا جس میں آپ صرف بندے کو قتل نہیں کر رہے بلکہ پتھر مار مار کے ختم کر رہے ہیں، وہ قرآن کے اندر نہیں ہے. پھر آپ نے کیسے لے لی؟ آپ نے کہا کہ اتنی بڑی سزا کا قرآن میں ہونا ضروری ہے، آپ نے کہا میں نے نہیں کہا. یہ پہلا سوال تھا. پہلے مجھے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا، میں مطلب رجم کے بارے میں، تو جو رجم کا آپ نے بات سوال کیا وہ بالکل صحیح سوال کیا کہ قرآن میں واضح طور پہ اس کی کوئی سزا موجود نہیں ہے. اور جو بھی لوگ، بڑی تعداد ہے لوگوں کی، جو علماؤں کی تعداد ہے، اور آج بھی ٹریڈیشنل دیوبند اور بریلوی علماء ہیں چاروں، وہ رجم فارگیٹ دیٹ، چاروں اسکالر، چاروں چاروں علماء میجر مانتے ہیں، محدثین، شافی، مالکی، محدثین مانتے ہیں. حنبلی، چاروں ایگری ہاں، کرتے ہیں کہ رجم کرنا ہے. محدثین مانتے ہیں، ٹھیک ہے. ہوں. لیکن بات یہ نا کہ آدم، اس کا جو تعداد آف نیریشنس ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں رجم کی، وہ تعداد کہیں زیادہ ہے آپ جانور کے ساتھ معاملات کرنے سے. تو وہاں اس کو ایک اسٹرینتھ مل جاتی ہے کہ اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے حدیث میں. لیکن جانور والے کیس میں یہ اکرمہ اور ابن عباس کی روایت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، جس پہ ڈسپیوٹڈ سر اوپینین بھی رہتا ہے. تو دونوں ہاں، کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے. بیسیکلی بہترین. تو اب پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ جناب قرآن میں پنشمنٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا قرآن سے نکالنا. پہلی بات آپ کی میری کلیئر ہو گئی ہے، قرآن میں نہیں ہو، قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے. کریکٹ ہو گیا جی؟ جی ہاں، بولیں میں. نہیں کریکٹ ہو گیا. پہلے آپ اور میں ایک لیول پہ آ جائیں نا سر، تاکہ ہاں دنیا بھی ٹھیک ہے. سن رہی ہے. میں نے یہی بولا تھا کہ قرآن میں اور قطعی طور پہ ثابت ہونی چاہیے کوئی چیز، تب جا کے موت کی سزا دیں گے اس کو. تو ہاں آپ نے لیکن بولا یہ دیکھیں کہ نا، نہیں. رجم کی سزا قرآن کے بغیر دے رہے ہیں آپ. رجم خالی موت نہیں ہے، دبا کے ہوں. پتھر مار مار کے موت ہے. ہاں، تو اب میں اس لیے میں نے بولا کہ میں ٹریڈیشنل اوپینین کو ڈائلیوٹ نہیں کرتا ہوں لوگوں کی طرف. ٹریڈیشنل اوپینین میں یہی ہے کہ رجم کی طرح قرآن میں نہیں ہے تب بھی دیتے ہیں. لیکن میں ان اسکالرس کو اوپینین زیادہ ترجیح دیتا ہوں جو بولتے ہیں کہ رجم کی سزا صرف ریپ کے لیے ثابت ہے اور باقی معاملات کے لیے ثابت نہیں ہے، نہیں لیکن کیونکہ سر قرآن سے ثابت. یہ بات سر آپ کے مین محدثین نہیں بولتے. لہٰذا آپ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات کا بندہ ہے وہ زیادہ عقل مند اور پاورفل ہے بنسبت تمام محدثین کے. نمبر 1. نمبر 2،
آپ حضرت محمد نے بہت ڈھیر سارے لوگوں کو صحیح احادیث کے اندر رجم کیا. میری پچھلے ہفتے کی, اس سیٹرڈے کی نہیں, اس سے پچھلے سیٹرڈے کی لائیو سٹریم میرے چینل پہ رجم کے اوپر تھی, اور میں نے کم از کم 8-10 احادیث دکھائی تھیں کہ آپ نے بغیر ریپنگ, ایک عورت آئی, اس نے کہا میں نے یہ ایڈلٹری کی ہے, آپ نے کہا اچھا بچے سے ہو, پیٹ سے ہو, جاؤ جا کے بچہ جن کے آؤ, وہ بچہ جن کے آئی, اچھا اب اس کو دودھ پلا کے آؤ, جب یہ ہاتھ سے کھانا پینا شروع کر دے گا پھر آنا, وہ 2-2.5 سال بعد پھر آئی, وہ بچہ آپ نے کسی اور شخص کو دیا اور اس بندی کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ کرا دیا. اس کے علاوہ ایک مرد نے ایسے ہی کہا تھا, جب مرد نے ایسے ہی کہا تو محمد نے اس کو کہا کیا تم نے پورا ریپ کیا تھا, اپنا پرائیویٹ پارٹ اس کے اندر سرمے دانی کی طرح ڈالا تھا؟ نے کہا ہاں. آپ نے کہا اوکے, اس کو پکڑو اور اس کو بھی سنسار کر دو. اسی طرح بہت ساری ہیں حدیثیں, ٹھیک ہے, جس میں سنسار ہوئے. تو آپ ریپ کو کیسے مانتے ہیں؟ آپ نبی کی حدیثوں کو اور محدثین اسلام کو اس وقت کھڈ لائن لگا رہے ہیں. ایسے نہ کریں سر, اپنا پوائنٹ دکھانے کے لیے. میں سر آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں, سچا سمجھتا ہوں, میں اس لیے آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل لیول پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے آدم بھائی, آپ کی بات میں سمجھ گیا, اور آپ نے جو روایت دی ہیں وہ روایتیں موجود ہیں ایسی. پہلی روایت لیتے ہیں جس میں آپ نے بات کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو, ابھی دیکھیں مجھے ریفرنس یاد نہیں ہوگا لیکن واقعہ مجھے یاد ہے, تو اس کے لیے معذرت. کوئی بات نہیں, مجھے بھی واقعہ یاد ہے, ریفرنس مجھے ڈھونڈنا پڑے گا, نکال لیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں. تو وہ جس سے وہ عورت آتی ہے, وہ قبول کرتی ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس جانے کی اجازت دیتے ہیں, بولتے ہیں یہ بچہ جن کیا ہو, پھر وہ ڈیلیور کر دیتی ہے, پھر جب یہ بڑا ہو جائے تو اس طرح سے اس کو ریلیکسیشن دیتے ہیں, لیکن فائنلی وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اپنے گناہ میں, گلٹ میں, کہ وہ آتی ہے واپس. اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ یہ اگر قرآن کی سزا ہوتی ایسے کی جیسے کہ ہاتھ کاٹنے کی ہوتی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹتا. یہ اس انٹینسٹی کی سزا نہیں ہے, پہلی بات. سر ایک سیکنڈ سر, آئی ایم سو سوری سر, یہ جو آپ نے انٹینسٹی کا ورڈ رکھا ہے نا سر, یہ جو آپ نے انٹینسٹی کا ورڈ رکھا ہے سر, یہ بہت غلط ورڈ ہے سر. سر یہ بہت غلط ورڈ ہے سر. ہاتھ کاٹنے میں بندہ پھر بھی زندہ ہے, سٹوننگ ٹو ڈیتھ پہ تو بندی مر گیا یار, کیسی انٹینسٹی یار, نہ یار ایسے تو نہ کریے. نہیں, میں انٹینسٹی ان دی سینس بات کر رہا ہوں, انٹینسٹی اس کو لاگو کرنے کی, کہ ابھی کرنا ہے, پرومپٹ ایکشن کرنا ہے, اس کو جانے نہیں دینا ہے. آپ سمجھ رہے نا میری بات. اور دوسری بات, میں بات جو آپ اوکے, پرومپٹ ایکشن پہ میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں کہ پرومپٹ ایکشن انہیں, اچھا اب یہ تو عورت کے اوپر پرومپٹ ایکشن نہیں ہوا, کیوں؟ کیونکہ 2 بندے مر جاتے. اس کے اوپر آپ کے محدثین کہتے ہیں کہ بے گناہ کا قتل ہو جاتا جو اس کے پیٹ میں تھا, اس لیے ایکشن کو ڈیلے کیا. لیکن لڑکے کے ساتھ جو مرد نے کیا تھا دوسری حدیث میں سر, اس کے ساتھ پرومپٹ ایکشن ہوا, اس نے مانا, اس کو کہا اوکے رجم کر دو, مرد کے اوپر آ جاؤ. تو بس یار, بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور پلیز ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجیے گا. اوکے بائے.